السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے خلاف پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کو نام نہاد پی ڈی ایم قرار دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے تنقید کی ہے۔ نیر بخاری سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بہت ہی ایک سخت بیان داغ دیا ہے پی ڈی ایم قیادت کے خلاف، پی ڈی ایم کے اوپر، اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی مذاکرات نہیں کرے گی، بات چیت نہیں کرے گی۔ پی ڈی ایم کے نمائندے جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی پی ڈی ایم میں واپسی سے متعلق، یہ کہا ہے۔ اور پی ڈی ایم پر الٹا الزامات لگائے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے اب ایک اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے غلط کیا ہے، پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے جے یو آئی کے ترجمان نے، اسلم غوری صاحب نے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف آپ کے لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی یہ بتائیں کہ صادق سنجرانی کے ساتھ ان کو جتوانے کے لیے شیری رحمان نے کیا ڈیل کی تھی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ صادق سنجرانی شیری رحمان کی رہائش گاہ پر کراچی میں ان کے ساتھ ملنے گئے تھے سینٹ الیکشن سے پہلے، یعنی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا جب الیکشن ہو رہا تھا اس سے پہلے صادق سنجرانی گئے تھے۔ یہ رپورٹ ہوا تھا میڈیا میں، یہ میرے پاس بھی خبر آئی تھی۔ اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ شیری رحمان نے ڈیل کی تھی صادق سنجرانی کے ساتھ کہ ان کو جتوانا ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو یوسف رضا گیلانی کو ہروانا ہے۔ تو اس میں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا، آصف علی زرداری کا یہ پورا پلان تھا کہ کس طرح صادق سنجرانی کو جتوانا ہے، کس طرح گیلانی کو ہروانا ہے، اور کس طرح پھر پی ڈی ایم کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھیننا ہے اور جواز کیا فراہم کرنا ہے، 7 ووٹ گیلانی کو کہ کس طرح جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے، مولانا عبدالغفور حیدری کے ووٹ کس طرح کم کیے جائیں گے۔ تو یہ پورا پلان ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی کا تھا۔ اس جے یو آئی کے ترجمان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ بتایا جائے قوم کو کہ شیری رحمان نے صادق سنجرانی کے ساتھ کیا ڈیل کی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو نیر بخاری صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، ان کا میں بیان پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے بہت بڑے عجیب قسم کے سوالات اٹھائے ہیں۔ مجھے سوالات تو بنتے ہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ پی ڈی ایم جب ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کیوں نامزد کیا، آپ نے نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کیوں چھینا، آپ نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی، متفقہ فیصلوں کی، جس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، اے این پی بھی موجود تھی، میاں افتخار حسین تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، اس متفقہ فیصلے کی آپ نے خلاف ورزی کیوں کی، آپ نے بی اے پی سے ووٹ کیوں لیے، آپ نے شوکاز نوٹس کیوں پھاڑا۔ ان سوالات کے جوابات پیپلز پارٹی دینے کی بجائے سوالات ہی نئے اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی۔ یہ اس کو کہتے ہیں سوال چنا جواب گندم۔ جو پی ڈی ایم سوالات کر رہا ہے پیپلز پارٹی سے، یا جو وضاحت مانگی تھی پیپلز پارٹی سے، وہ پیپلز پارٹی ان کا جواب دینا نہیں چاہ رہی، بلکہ الٹا پی ڈی ایم کے اوپر الزامات لگا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، ایک چوری دوسرا سینہ زوری، اس کو اس طرح ہی کہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے نیر بخاری صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ نام نہاد اتحاد ہے، یعنی نام نہاد اتحاد قرار دیا ہے، پی ڈی ایم اتحاد قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے گفتگو بھی بالکل نہیں کرے گی، صاف انکار کرتے ہیں ہم گفتگو سے۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کوئی گفتگو نہیں کرے گی۔ اب یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے کل بھی ان کو ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے، کوئی مولانا نے سخت زبان، کوئی تنقید نہیں کی، سخت زبان استعمال نہیں کی۔ سب دوستوں نے، پوری دنیا نے یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے مولانا فضل الرحمان کی کل کی، جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد انہوں نے کی ہے۔
پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی سخت لہجہ، لب و لہجہ یا سخت الفاظ مولانا نے یوز نہیں کیے۔ اس کے باوجود مریم نواز نے تو پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ کل کی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے صحافی کے ایک سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا، وہ بھی تھا مفاہمتی اور مزاحمتی سیاست پہ، یعنی نون لیگ کے حوالے سے تھا، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں تھا۔ لیکن یہ جی نیر بخاری اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کوئی گفتگو نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے بھی جو 3 دفعہ مہلت دی تھی، اس میں بھی مولانا کے الفاظ یہ ہیں، میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، آپ اٹھا کے یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں مولانا کی پریس کانفرنسز جو پہلے مولانا نے ان کو ٹائم دیا تھا۔ مولانا نے کہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، واپس آ جائیں۔ یہ بات ہے۔ اب اس میں دوست کہا ہے مولانا نے، تو پیپلز پارٹی پہ کون سی تنقید کی ہے مولانا نے، یا جو نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور مریم کے رویے کی وجہ سے ہم پیپلز پارٹی گفتگو نہیں کرے گی؟ نہ کریں جی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اچھا، پی ڈی ایم کے نمائندہ شہباز شریف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ مولانا نے کل اناؤنس کیا تھا کہ شہباز شریف کو یہ ٹاسک ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر کے اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے۔ تو نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ بالکل کلیئر کا اعلان ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں جی نیر بخاری صاحب کا یہ چیلنج کیا ہے بخاری صاحب نے کہ پی ڈی ایم کے کسی بھی اجلاس میں استعفے لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ چلیں جی، یہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یہ رٹا لگایا ہوا ہے بخاری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، کہ جی استعفے لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کیوں کیے گئے۔ چلیں جی، یہ جواب دینا چاہیے پی ڈی ایم کی قیادت کو، لیکن پہلے تو آپ اپنا جواب تو دیں۔ آپ اپنا جواب کدھر غائب کر دیتے ہیں؟ کیوں اس کو گول کر دیتے ہیں؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ہے آپ اب مطلب وہ ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، مطلب گڑبڑ ہے نا، دال میں کالا ہے نا۔ آپ کیوں نہیں آخر جواب دینا چاہ رہے؟ آپ سے وضاحت مانگی گئی تو آپ اتنے بھڑک اٹھے، اتنے آپ کے چیئرمین صاحب بھڑک اٹھے کہ پیپر جو ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا کہ ہماری بڑی انسلٹ کی ہے۔ بھائی آپ سے سیدھا سمپل سوال کیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے، نون لیگ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھینا ہے، آپ اس کا جواب دیں کہ کیسے خلاف ورزی کی، کیوں کی۔ آپ سے سوال کیا گیا ہے جی آپ بی اے پی سے ووٹ آپ نے کیسے لیے، تو آپ ان کے جوابات دینے کی بجائے آپ الٹا غصہ اتنا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو غصہ کرتا ہے نا، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتی، تو وہ یا تو گالی دے دیتا ہے یا اسی طرح کا ہی رویہ اپناتا ہے جو پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی سے تو ابھی تو وہ حساب کتاب لیا ہی نہیں گیا، اصل چیزیں تو وہی ہیں کہ بھائی صادق سنجرانی کیسے جیتے اور گیلانی کیسے ہارے۔ گیلانی کو جتنے ووٹ پڑے وہ مولانا عبدالغفور حیدری کو کیوں اس سے بھی کم پڑے؟ تو کون لوگ تھے؟ اور جو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی وہ کیسے ناکام ہوئی تھی؟ صادق سنجرانی کو پہلے کیسے شروع میں کیسے جتوایا تھا پہلی مرتبہ آصف علی زرداری نے؟ تو یہ حساب کتاب تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی نہیں پوچھا، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے۔ یہ تو جو یوسف رضا گیلانی کا معاملہ ہے اس پہ صرف 2 سوالات پوچھے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی نے بڑا شدید غصہ اور سخت رد عمل دینا شروع کر دیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں 2 جماعتی ہم خیال جماعتوں کا خود ساختہ فیصلے نے پی ڈی ایم مقاصد کو نقصان پہنچایا، یعنی نون لیگ اور جے یو آئی یہ 2 جماعتیں ہیں اور یہ ہم خیال جماعتیں ہیں، ان کا خود ساختہ اتحاد ہے پی ڈی ایم، اور ان کے خود ساختہ اتحاد نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا، یہ نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ استعفوں سے انکار پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اے این پی نے اعلان پہلے کیا، پھر پی ڈی ایم سے استعفے پیپلز پارٹی نے دیے۔
صرف انہوں نے وضاحت مانگی کہ آپ نے خلاف ورزی کیوں کی ہے، تو نقصان کس نے پہنچایا؟ کلیئر بات ہے پیپلز پارٹی اور ANP نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا۔ اچھا آگے کہتے ہیں لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں نون لیگ اور JUI پہ، مولانا پہ اور مریم نواز پہ اور نواز شریف پہ۔ اچھا آگے کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی PDM چارٹر اور ایکشن پلان پر کاربند ہے جی۔ پنجاب میں 160 سے زائد ممبران نون لیگ کے استعفے نہ دینا سوالیہ نشان ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے کون سے استعفے دیے؟ پیپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا۔ چلو نون لیگ، یہ الزام ہے پیپلز پارٹی کا جی، نون لیگ نہیں دینا چاہ رہی استعفے، نون لیگ حکومت کو بچانا چاہ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر واقعی نون لیگ نہیں دینا چاہ رہی تو آپ کیوں بھاگ گئے؟ پھر آپ نے انکار کیوں کر دیا استعفوں سے؟ آپ کو تو انکار نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا تو نون لیگ پر چڑھت کرنی چاہیے تھی جی، آ جاؤ جی استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ جب نون لیگ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھاگنا چاہ رہی ہے، استعفے نہیں دینا چاہ رہی ہے، تو آپ نون لیگ کو پریشرائز کرتے، PDM کو پریشرائز کرتے، PDM کی جماعتوں کو۔ اگر نون لیگ نہیں دینا چاہ رہی، نون لیگ بھاگ جاتی نا، تو آپ کیوں خوار ہوئے؟ آپ نے یہ الزام اپنے سر پر کیوں اٹھانا گوارا کیا کہ آپ ہی بھاگ جائیں؟ آپ نہ بھاگتے نا، نون لیگ بھاگ جاتی تو پھر نون لیگ قصوروار ہوتی، لیکن آپ بھاگ گئے، تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی دال میں کالا ہے۔ لیکن نیر بخاری صاحب، مجھے یہ ریئلی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا پیپلز پارٹی کا لاجک کیا ہے۔ یہ بالکل وہی طرز سیاست شروع کیا ہوا ہے جو MQM کرتی تھی۔ MQM کے لیے لوگ کہتے تھے کہ جی جو کراچی میں جو کچھ ہوتا تھا، اور اپنے بندے بھی ان کے MQM کے بھی مارے جاتے تھے، تو مطلب جو کچھ کرتے تھے پھر روتے بھی خود ہی تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو ابھی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی۔ یہ پہلے میرا خیال ہے، میں ظاہر ہے جتنا میرا تجربہ ہے، تو پیپلز پارٹی کی اس طرح کی سیاست جو ابھی شروع کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ غلطی خود کرنی ہے اور الزام دوسرے پہ لگانا ہے، تو یہ سیاست میں نے پہلے اس طرح نہیں دیکھی۔ بی کے دور میں نے اس طرح نہیں دیکھی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ پتہ نہیں کون سی سیاست شروع کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے کہ غلطیاں خود کریں اور الزامات دوسروں پہ لگائیں۔ وضاحت مانگی جائے تو یہ سوال چنا جواب گندم والا کام کریں۔ آپ سے پوچھا کچھ جا رہا ہے، آپ جواب دینے، اس کا جواب دینے کی بجائے، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نیا سوال اٹھا دیتے ہیں۔ تو اپنا تو جواب دیں نا، آپ سوالات اٹھائیں، بالکل مولانا سے بھی اٹھانے چاہیے آپ کو، اگر کوئی ریزرویشن ہے نواز شریف سے اٹھانے چاہیے، مریم نواز سے بھی آپ اٹھائیں، لیکن آپ اپنا جواب تو دیں۔ اپنا جواب قوم دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ جواب کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ پیپلز پارٹی کیوں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہی؟ جواب کیوں نہیں دینا چاہ رہی؟ پیپر کیوں پھاڑ کے پھینک دیا؟ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے، چکر ہے، کوئی دال میں کالا ہے، لیکن پیپلز پارٹی سوالات اٹھا رہی ہے۔ اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کو خود وقت، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز موجودہ حکمرانوں کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے جی۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں تو حکومت گر جائے گی، تبھی مولانا نے یہ مشروط کیا تھا لانگ مارچ کے ساتھ۔ آپ بھاگ گئے، آپ کہتے ہیں کہ جی استعفے نہیں دیں گے حکومت تب گرے گی، یعنی استعفے نہ دینے سے حکومت گرے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں استعفے نہ دے کے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تو استعفے نہ دینے سے حکومت کیسے گرے گی؟ یہ لاجک کسی کو اگر سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور میسج کر کے اپنے میرے ویورز بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ استعفے دینے سے حکومت گر سکتی ہے یا استعفے نہ دینے سے حکومت گر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف استعفے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز حکومت نہیں گرانا چاہتے، تو وہ استعفے دینا چاہتے ہیں، تو استعفے دینے سے امکانات ہیں نا، ہو سکتے ہیں نا حکومت گرنے کے۔ استعفے پیپلز پارٹی نہیں دینا چاہ رہی، تو استعفے نہ دینے سے حکومت کیسے، اور کہہ رہی ہے کہ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں ہم استعفے نہ دے کے۔ یہ لاجک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو ضرور مجھے بھی رپلائی کر کے دوست بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی یہ حکمرانوں کو خود وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ عوام پر مسلط رہیں۔ نام نہاد PDM، یعنی یہ 3-4-6 دفعہ انہوں نے 5-6 دفعہ نام نہاد PDM استعمال کیا ہے لفظ۔ نام نہاد PDM قیادت، یہ PDM قیادت کو بھی نام نہاد قیادت قرار دیا ہے۔ نام نہاد PDM قیادت احتجاجی تحریک چلانا چاہتی ہے اور نہ ہی لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے۔
نام نہاد پی ڈی ایم آج کے اجلاس کے بعد حکومت کے خلاف کسی ٹھوس اقدام کا اعلان نہیں کر سکا۔ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پی ڈی ایم چارٹر اور ایکشن پلان کے تحت وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا نیر بخاری کا جو سیکرٹری جنرل ہیں بیان ہے۔ اب جے یو آئی کے مرکزی اطلاعات سیکرٹری جے یو آئی کے ترجمان نے اسلم غوری نے ان کو جواب دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حالت کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پی ڈی ایم پر تنقید کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے غیر ذمہ دارانہ رویوں پر پردہ ڈالنے کی اور اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا پی ڈی ایم کو اپنے بیانیے سے دور کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی 8 جماعتوں کی مشاورت سے ہی ہوگی۔ نیر بخاری پہلے صادق سنجرانی کو کامیاب کرنے کی وضاحت کریں۔ شیری رحمان نے پیپلز پارٹی قیادت کی طرف سے صادق سنجرانی سے کیا ڈیل کی تھی؟ یہ بہت بڑا امپارٹنٹ سوال اٹھایا جے یو آئی ترجمان نے، یہ بھی بتایا جائے۔ سینٹ الیکشن سے چند روز قبل صادق سنجرانی شیری رحمان سے ملاقات میں کیا طے ہوا تھا؟ چیئرمین سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ ایک ایک کر کے ضائع ہوئے۔ فاروق چنائے خاموش رہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے دانشوروں نے پیپلز پارٹی کو تنہائی کا شکار کر دیا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے بنیادی اصولوں اور چارٹر پر کاربند ہیں۔ یہ اسلم غوری ہیں جے یو آئی کے ترجمان، جنہوں نے نیر بخاری کو جواب دیا ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی اپنی ضد پر قائم ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کردار مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں جائز ایک تنقید اسی لیے کرتا ہوں۔ نون لیگ پہ اگر نون لیگ غلط کرے گی تو میں اس پر بھی کروں گا، جے یو آئی غلط کرے گی اس پر بھی تنقید کروں گا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی نے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری نظر میں بھی، ہمارے تجزیے کے مطابق بھی، جو ہم کور کرتے رہے ہیں ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ الٹا الزامات لگا رہی ہے، تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔